السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے دیکھتے ہیں، ہمارے پاس آج جو حدیث ہے وہ ہے صحیح مسلم کی حدیث 6546، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر سوموار اور جمعرات یعنی ہر منڈے اور تھرسڈے کو بارگاہ الہی میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ہر اس شخص کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، سوائے اس شخص کے جس کی اپنے بھائی کے ساتھ دشمنی اور کینہ ہو، تو کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں، ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں، 2 دفعہ کہا گیا۔ آپ سوچئے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ فرسٹ آف آل آپ دیکھیے کہ پیر اور جمعرات یعنی منڈے اور تھرسڈے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنے کا بھی ہمیں راستہ بتایا نا، کہ ہم پیر اور سوموار کو نفلی روزہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ سوچئے کہ انسان کے اعمال ایوری منڈے اور تھرسڈے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، گو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہے ہماری سوچیں کیا ہیں، اللہ کو پتہ ہے ہمارے گولز کیا ہیں، اللہ کو پتہ ہے ہمارے ایمز کیا ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں، 2 دن ویک کے۔ آپ سوچئے یہ انوینٹری ٹائم ہوتا ہے ہمارا ویکلی کا، اور اس میں ہر ایک شخص کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، سوائے اس شخص کے کہ جس کی اپنے بھائی کے ساتھ دشمنی اور کینہ ہو۔ تو اگر ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں کے لیے کچھ بھی ہے، اپنی بہنوں بھائیوں سب کی بات ہے، اس میں کسی کے لیے بھی کچھ بھی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں، ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں، یعنی کہ صلح کرنا کتنا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ 3 دن تک آپ کسی سے ناراض رہ سکتے ہیں، لیکن تیسرے دن جو بھی پہل کرتا ہے اور یہ 3 دن جو ہے کوئی بہت ہی بڑی چیز ہے اس میں ہے، ورنہ آپ کو ناراض نہیں ہونا ہے کسی سے، آپ نے رشتوں کو جوڑنا ہے، اور جب کوئی ایسی چیز ہے تو 3 days کی رخصت ہے کہ آپ 3 دن میں اچھے طریقے سے جو بھی ناراضگی کرنا چاہتے ہیں اس کو کر لیں، لیکن تیسرے دن جو شخص پہل کرتا ہے اس کو بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ اس لیے کہا گیا، ایک مدت لگائی گئی کہ جہاں انسان اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر لے۔ اللہ کی طرف سے ایموشنز آر فائن، بٹ اس کی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کو کراس نہیں کریں۔ یاد رکھیں کہ اللہ نے ہی ہمیں معاف کرنا ہے، تو ہم نے بھی تو دوسروں کو معاف کرنا ہے نا۔ جب ہم ہی معاف نہیں کریں گے تو پھر ہم کیسے امید رکھیں کہ اللہ بھی ہمیں معاف کر دے؟ اور اللہ مجھے معاف کرے یہ میرے لیے زیادہ ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے اندر کینہ رکھ کے کسی کو بھی تنگ کروں۔ میرے لیے اس وقت زیادہ ضروری بات ہے کہ میری پتہ نہیں کون سی کمیاں ہیں جن پہ اللہ نے پردے ڈالے ہیں، میری پتہ نہیں کون سے گناہ ہیں جو میں نے اللہ سے معاف کروانے ہیں، تو میں اللہ سے دعا کروں، اے اللہ تو مجھے معاف کر، تیری خاطر میں انہیں معاف کرتی ہوں۔ آپ سوچیے جب اللہ کی خاطر آپ کوئی کام کریں گے تو اللہ تو کسی کا حق رکھنے والا ہے ہی نہیں، تو اللہ ہمیں توفیق دے گا کہ ہم آگے ہو کر دوسروں کے ساتھ بہترین سلوک کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں بہترین اجر دیں گے۔
دعا کریں گے اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو صاف کرنے والا بنائے، آپس میں صلح کرنے والا بنائے، بلکہ نہ لڑنے والا بنائے، میں تو یہی کہوں گی۔ اور جو بھی شیطان ہے ان کو اس رشتوں سے دور رکھے۔ شیطان کی وجہ سے انسان بہکاوے میں آ جاتا ہے اور غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ہر بندہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اللہ کی خاطر جب ایک قدم اٹھائیں گے، میں ایک قدم اٹھاؤں گی، تو اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ اللہ ہی سے تو ہمیں سب کچھ چاہیے ہے، اللہ ہی سے تو اصل معافی تو اللہ کی دی ہوئی معافی ہے نا، اور ہماری کیا معافی ہے، ہم نے کسی کو کیا معاف کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، چیزیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کو معاف کرنا، ان کو نظر انداز کرنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ سے دعا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم رشتوں کو جوڑنے والے ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کو جوڑنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔